السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ رزق میں برکت کا راز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا۔ وہ بیچارہ بہت ہی غریب تھا۔ وہ ٹکڑے ٹکڑے کو ترستا تھا۔ ایک دفعہ ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، حضرت آپ کلیم اللہ ہیں اور کوہ طور پر جا رہے ہیں۔ آپ میری طرف سے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یہ فریاد پیش کر دینا کہ میری آنے والی زندگی کا سارا رزق ایک ہی دم دے دے، تاکہ میں کچھ دنوں تو اچھی طرح سے کھا پی کر جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فریاد اللہ رب العزت کی خدمت میں پیش کر دی۔ پروردگار عالم نے اس کی فریاد قبول فرمائی اور اسے کچھ بکریاں، گیہوں کی چند بوریاں اور چیزیں اس کے مقدر میں تھیں، وہ سب عطا فرما دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں لگ گئے۔ 1 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں اس بندے کا پتہ تو کروں کہ اس کا کیا بنا۔ جب اس کے گھر گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس نے عالیشان مکان بنایا ہوا ہے۔ اس کے دوست آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، ان پر قسم قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں اور سب لوگ کھا پی کر مزے اڑا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ جب کچھ دنوں کے بعد کوہ طور پر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو عرض کیا، اے پروردگار عالم، آپ نے اسے جو ساری زندگی کا رزق عطا فرما دیا تھا وہ تو تھوڑا سا ہی تھا، اور اب تو اس کے پاس کئی گنا زیادہ نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، اگر وہ رزق اپنی ذات پر استعمال کرتا تو اس کا رزق وہی تھا جو ہم نے اس کو دے دیا تھا، لیکن اس نے ہمارے ساتھ نفع کی تجارت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ، اس نے کون سی تجارت کی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا اور میرے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا، اور میرا دستور ہے کہ جو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں اسے کم سے کم 10 گنا زیادہ دیا کرتا ہوں، کیونکہ اس کو تجارت میں نفع زیادہ ہوا ہے، اس لیے اس کے پاس مال اور دولت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، سیرت مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، آمین۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات اور مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سکھانے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔